جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کورٹس بینگ اے پروسیجرل کورٹس ہونے کی وجہ سے سیٹل رول آف لا ایویڈنس کو فالو کرتی ہیں۔ آج بات ہوگی کرمنل ٹرائل میں دوران شہادت کسی بھی گواہ کو اس کے بیان سے کنفرنٹ کیسے کروانا ہے۔ یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے، لیکن اس کو آج ہم سمپلیفائڈ اور عام فہم انداز میں شیئر کریں گے تاکہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس پر مہارت حاصل کر سکیں اور اس کے سینس کو سمجھ سکیں اور اس کا پروسیجر اور موڈ کیا ہے، کب شہادت میں گواہ کو کنفرنٹ کروانا ہے، شہادت کنفرنٹ ہونے کی صورت میں ملزم کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے، اگر شہادت میں پراسیکیوشن کسی بھی لکونہ کو فل کرنے کے لیے کوئی امپروو بیان دیتی ہے اور اگر ڈیفنس اس کو کنفرنٹ نہیں کرواتی تو یہ ملزم کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج جیسا کہ کرمنل ٹرائل میں یہ بیسک رائٹ ہے کسی بھی ایکیوز کا کہ گواہ کے بیان سے اس کو کنفرنٹ کروائے۔ نارملی یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب گواہ کسی بھی لکونہ کو فل کرنے کے لیے امپرووڈ سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا وہ کسی پریویس سٹیٹمنٹ یا کسی فورن کے اوپر کوئی بیان دیا ہوتا ہے اس نے، اس کو وہ ڈس اون کرتا ہے تاکہ ویلیوبل رائٹ آف کنفرنٹریشن سے ملزم کو ڈپرائیو کیا جا سکے۔ اس کا یہ ایکٹ اس کے بیان کو ڈسکریڈٹ کر دیتا ہے۔ ہم نے ضابطہ فوجداری کے 161 کے بیان اور ضابطہ فوجداری کے 162 162 اور آرٹیکل 140 قانون شہادت کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ موڈ اس میں اور کنفرنٹریشن کا جو پروسیجر ہے وہ یہ 3 سیکشنز کا کمبائن اپلیکیبلٹی ہے اس کے اوپر۔ 161 میں ضابطہ فوجداری میں ایگزامینیشن آف وٹنسز بائی دا پولیس ہے۔ 162 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ٹو پولیس ناٹ ٹو بی سائنڈ اینڈ یوزڈ آف اسٹیٹمنٹ ان ایویڈنس کے حوالے سے ہے، اور 140 قانون شہادت جو ہے یہ کراس ایگزامینیشن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ کے حوالے سے ہے۔ 161 کے بیان جو کہ پولیس کے دوران تفتیش ریکارڈ ہوتا ہے، یہ تو سائن شدہ نہیں ہوتا، یہ اس گواہ سے ہوتا ہے جو ایکوینٹڈ ود فیکٹس ہو آف دا کیس ہو۔ یہ بیان سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس تصور نہیں ہوتا، اس کا استعمال صرف کنفرنٹ کروانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کا دیگر کوئی پرپز کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا ٹو ٹیسٹ دا ڈگری آف دا ٹروتھفلنس آف وٹنسز کے حوالے سے کسی پریویس بیان کو کے حوالے سے اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملزم کا یہ ایک سیف گارڈ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ملزم کو انیبل کرتا ہے کہ جو چارجز اس کے خلاف ہیں اس سے اس کو کنفرنٹ کروایا جائے۔ اسی طرح 161 کا بیان جو ہے یہ اونلی یوٹیلائزڈ ہوتا ہے 162 CRPC کے حوالے سے ٹو کنٹرڈکٹ سچ ایویڈنس ان اے مینر پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 140 آف ایویڈنس، جو کہ 140 آرٹیکل جو ہے یہ کنٹرول بائی 162 ہے۔ اگر 140 کا وزڈم یہ ہے کہ گواہ فری بیان دینے کے قابل اور اس کا مینر کیا ہوگا، آپ دیکھیں کہ 161 کا بیان جو ہے اور 162 میں کنفرنٹریشن کے ذکر ہے اور 140 میں ایک موڈ ہے جو پریویس اسٹیٹمنٹ سے امپرووڈ گواہ کوئی ایسا فیکٹ جو عدالتی بیان میں کہتا ہے اس سے پریویس اسٹیٹمنٹ کو امپرووڈ، اس کی ریکوائرمنٹ ہے 140 کی کہ گواہ کی توجہ یعنی اٹینشن 161 کے بیان کے اس پارٹ کی طرف آپ مبذول کرائیں گے جو امپرووڈ ہے which are to be used for the contradiction۔ مثال کے طور پر ایک گواہ اپنے پریویس بیان میں کہتا ہے کہ وہ شور کی آواز سن کر جائے وقوع پر پہنچا، لیکن عدالت میں آ کر وہ بیان دیتا ہے کہ میں نے وقوع کو سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا، تو آپ نے اس کی توجہ 161 کے بیان کی طرف اس پورشن کی طرف مبذول کوانی ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو آج کورٹ کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ 161 میں یہ چیز موجود، یہ فیکٹ موجود نہیں ہے کہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے اور یہ لکھوایا کہ آپ نے یہ فیکٹ پولیس کو لکھوایا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں لکھوایا تھا تو پھر تو امپرومنٹ ثابت ہوگی، اگر وہ کہتا ہے کہ لکھوایا تھا
تو پھر آپ نے اس کی توجہ 161 کے بیان کی طرف تو مبذول کرانی ہے، کیونکہ وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شور کی آواز سن کر میں وہاں پر پہنچاؤں، موقع پر پہنچاؤں. تو آپ نے اس 161 کے بیان کو ایگزبٹ ڈی اے یعنی ڈیفنس میں اپنے اس پر یہ لکھوا کر ریکارڈ کیسا بنانا ہے اور سجیشن دینا ہے کہ آج آپ نے یہ فیکٹ کو اور کسی لکونا کو فل کرنے کے لیے پروسیکیوشن کی کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آج نے یہ امپروو اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایک ڈی اے لگوا کر کا مقصد یہ ہے کہ عدالت اس کو بہتر طور پر اسیس کر سکے کہ یہ بیان کی بابت جو 161 کا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عدالت از خود اس موڈ کو کنفرنٹریشن کے موڈ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی. صرف ڈیفنس سی کے پاس ایک یہ کرائٹیریا ہے کنفرنٹ کر کے کسی بھی بدنیتی یا ڈس آنیسٹی کو ریکارڈ پہ لائے. جب تک یہ موڈ اڈاپٹ نہیں ہوگا کوئی بھی امپرووڈ جو بیان ہے اس کی ملزم کے حق میں یہ بینیفٹ نہیں جائے گا. جیسا کہ عدالتی بیان جو ہوتا ہے وہ حلف کے اوپر ہوتا ہے اور یہ پرزیوم کیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ درست بیان ہوگا. لیکن اگر اس میں کوئی ایسی امپروومنٹ موجود ہے تو آپ جب تک اس کو امپروو نہیں کروائیں گے تو ملزم کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا اور اس بیان کو جو حلف کے اوپر ہے درست اس کو تصور کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور ہے اس میں مثال یہ ہے کہ اگر ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ اے نے بی کو چھری سے زخمی کیا، عدالتی بیان میں یہ کہتا ہے، اور 161 میں کہتا ہے کہ سی نے بی کو زخمی کیا چھری سے، تو آپ نے جس طرح پہلے میں نے بتایا اسی پروسیجر سے آپ نے کنفرنٹ کروانا ہے. ایک اور اس کی مثال یہ میں دوں گا کہ ایک شخص نے 161 کے بیان میں کہا ہے کہ اے نے بی کو زخمی کیا اور شمال کی جانب وہ فرار ہو گیا، لیکن کورٹ میں آگے وہ بیان دیتا ہے اے نے بی کو زخمی کیا اور جنوب کی طرف وہ فرار ہو گیا. تو آپ نے پھر اسی طرح وہی پروسیجر اڈاپٹ کر کے کنفنٹریشن کو ریکارڈ پہ لانا ہے. آپ سوال یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر 161 کے بیان کی شہادت سے کنفرنٹ ہو جائے تو پولیس کے بیان پر اس کا کیا افیکٹ ہوگا. یہ ٹیسٹیمنی جو ہے اس کی ویلیو ریڈیوس ہوگی اور گواہی کی حیثیت جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوگی. جس پورشن میں کنٹرڈکشن آپ نے جس پورشن کو کروایا، آج آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت شکریہ.